میں اب حضرت مولانا اسلام علی شاہ صاحب جو امام خطیب ہیں جمعیت برطانیہ کی جوائنٹ سیکرٹری ہیں، انہیں دعوت دیتا ہوں کہ خطاب فرمائیں اور ہماری معاون کو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نہایت ہی قابل قدر حضرت مولانا عبدالرشید ربانی صاحب دامت فیضم العالیہ، جو برطانیہ کے علماء کے سرپرست اور ہم سب کے بزرگ، اور ساتھ ہی ہمارے نہایت ہی محترم جناب مولانا محمد اکرم صاحب، جو یہاں جس طرح مولانا نے بتایا کہ برطانیہ میں ابتدائی زمانے میں آنے والے علماء میں سے ہیں، اور آپ سب حضرات ہم سب یہاں جمع ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے. اس میں رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق کہنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں بیٹھنا باعث مغفرت بنا دے، اور مجلس کے اختتام پر جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایسی مجالس کے اندر جتنے شرکاء ہوتے ہیں، اختتام مجلس کے اوپر ان سب کی بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو ویسی ہی مجلس بنا دے کہ جب ہم گھر پہنچیں تو رب العالمین ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما دے. ہمیں بھی اسی نیت سے بیٹھنا چاہیے کہ یہ مجلس بڑی بابرکت سعادت والی مجلس ہے کہ جس کے اندر علماء آ رہے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، کیا مقام و مرتبہ تھا. سیرت کی مجلس ہے. ایسی مجالس کے اندر جتنا بھی زیادہ سے زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود پڑھیں گے، یہ ہم سب کے لیے باعث نجات بھی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھنا 10 نیکیاں ملتی ہیں. جو آدمی یہاں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام کے ذریعے سے اپنی قدرت کاملہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے اس درود کو پہنچاتے ہیں. اور جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر جا کے پڑھتے ہیں، رب العالمین اپنی قدرتوں سے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنواتے ہیں. ایسی مجلس ہے یہ بڑی سعادت والی کہ جس کے اندر ہم سب اس غرض سے بیٹھیں گے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم سب کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بڑا بخیل کہا ہے
جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کے اوپر آمین کہا ہے کہ جس آدمی کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجے، جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین. اس لیے میں آپ سے تو توقع رکھوں گا، اور آپ ماشاءاللہ سب کی زبانوں پر جب بھی میں نام لیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کی زبانوں سے صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج جاری ہے. انشاءاللہ یہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہوگا. آج سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ جو پروگرام ربیع الاول کے مہینے میں ہو رہے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا ذریعہ ہے. آپ دنیا میں تشریف لائے، دنیا کے اندر روشنیاں لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ اور سارا جہان روشن کر دیا. سارا جہان روشن کر دیا. اب روشنی دو طرح کی ہے، ایک روشنی ہے روحانی اور ایک روشنی ہے مادی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مادی اعتبار سے بھی دنیا کو روشن کیا اور روحانی اعتبار سے بھی دنیا کو روشن کر دیا. مادی اعتبار سے آپ نے دیکھا 3 بڑی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل شدہ قرآن سے پہلے اتری. کتنی کتابیں بڑی؟ تورات، زبور، انجیل. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور رسول آئے. اور ہم دیکھتے ہیں چاروں طرف دنیا کے اندر تاریکی ہے، نہ روڈوں پہ لائٹ ہیں، نہ گھروں میں اس قسم کی روشنیاں ہیں، اور نہ ہی لمبے لمبے سفر چند منٹوں کے اندر طے ہو رہے ہیں. وہی گھوڑوں کی سواری ہے، اونٹ کی سواری ہے، لوگ اس پہ چل رہے ہیں، لیکن یہ تیز رفتار سواریاں، یہ روشنیاں، یہ جگمگاہٹیں ہر جگہ یہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن جو ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جہان روشن ہو گیا. مادی اعتبار سے آج امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کے گھر جو ہیں وہ بجلیوں سے روشن چمک رہے ہیں. جہاز آئے، تیز رفتار سواریاں مل گئی، ٹرین آئی، تیز رفتار سواری مل گئی، بس آ گئی، کار آ گئی، گاڑیاں آ گئیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ چاہے گا جو وہ پیدا کرتا رہے گا، ایسی ایسی تخلیق کرے گا کہ جو تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگی. روشن ہوا جہان کہ نہیں ہوا؟ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مادی اعتبار سے دنیا روشن ہو گئی، اور روحانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمین کے اوپر قتل و غارت گری، ظلم، ناانصافی، عورتوں کو زندہ درگور کرنا، کسی کو حق نہیں مل رہا، ہر طرف افراتفری کا عالم. ساری جہان کو آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں تو گن آتی ہے انسان کو، یہ انسان تھے یا جانور تھے، کس قسم کی مخلوق رہ رہی تھی. اس مخلوق کے اندر اللہ رب العالمین نے آمنہ کے گھر کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع کیا. ایسا سورج آیا کہ اس نے سارے جہان کو ایسا روشن کیا کہ وہی ظالم، وہی درندہ صفت انسان، ان کی زندگیوں کو بدل دیا. ایسا بدلا کہ وہ انصاف کرنے والے ہو گئے. دنیا نے لکھا کہ عمر 1 سال اور مزید زندہ رہتا تو سارا جہان، پوری دنیا اسلام کے اندر داخل ہو جاتی. آج دنیا کے کونے کونے میں عمر کا انصاف چمکتے سورج کی طرح آج بھی چمک رہا ہے اور روشن ہے. دنیا ان کے گنگناتی ہے انصاف عمر کے اوپر. صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھو، یہ ساری زندگی بدل گئی. تو گویا روحانی طور پر بھی انسانیت بدلی اور روشنی ملی. ایسی روشنی آئی کہ ان صحابہ اکرام نے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی صحابہ اکرام کی طرف منتقل کی، وہ روشنی آج یورپ کے در و دیوار سے ٹکرائی. تو روشن یورپ کا یہ انسان، ان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو کس قسم کا یہ انسان تھا. لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس نے بھی آشنائی حاصل کی، پیغمبر کی سیرت کے در پہ پہنچا،
پیغمبر کی سیرت کو پڑھا، صحابہ کی سیرت کو پڑھا، محمد مصطفیٰ کی تیار کردہ جماعت کی سیرت کو پڑھا تو ان کے اندر انقلاب آیا. انہوں نے بھی اس انسانیت نے بھی جینے کا شعور سیکھا، شعور آیا، اور آج اپنے آپ کو پوری دنیا میں یہ سب سے زیادہ تہذیب یافتہ، تہذیب والے لوگ کہتے ہیں، مہذب لوگ کہتے ہیں. پہلے تو دیکھو ان کی تاریخ کو، اور پھر محمد مصطفیٰ کی سیرت جب ان کے در و دیوار سے ٹکرائی تو کیا ہوا؟ جہان روشن ہوا یا نہیں ہوا؟ روشن ہو گیا. تو میں نے سورت تلاوت کی ولاسر، سورت میں نے تلاوت کی ولاسر. اب یہ چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس میں انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، اور سیرت کے جلسے کے اندر یہ پیغام انسانیت تک پہنچنا بہت ضروری ہے. سیرت کا پیغام پہنچنا بہت ضروری ہے. رب العالمین نے کہا ولاسر، ولاسر، زمانے کی قسم. کس زمانے کی قسم؟ کہا مفسرین نے لکھا عام زمانہ، جرنل زمانہ، ٹائم کی قسم. اب عام زمانہ، پھر زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اس لیے کہ یہ زمانہ جو ہے یہ سیال مادے کی طرح، جس طرح برف ہوتی ہے تو برف کے اوپر دھوپ لگے، روشنی آئے، تپش آئے تو پگھلتی جاتی ہے، پگھلتی جاتی ہے، ختم ہوتی ہے. تو دکاندار کیا کرتا ہے؟ جو برف بیچنے والے ہوتے ہیں اس کے اوپر، اس کو بچانے کے لیے اوپر کپڑے ڈالتے ہیں، بوریاں ڈالتے ہیں تاکہ برف پگھل نہ جائے. تو رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم، کہ انسان یاد رکھ یہ زمانہ جس میں تو رہ رہا ہے یہ سیال مادے کی طرح، یہ برف کی طرح یہ پگھلتا جا رہا ہے، تجھ سے جا رہا ہے. خیال کر، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. دوسرا مفسرین نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم. کون سا زمانہ؟ تو فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھائی. زمانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں محمد الرسول اللہ کی زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ تو مفسرین نے فرمایا اس لیے قسم کھائی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سارے زمانوں سے افضل اور بہتر زمانہ ہے، افضل اور بہتر زمانہ ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کے بارے میں رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ نے کہا میں اپنے فرشتوں سے کہا میں زمین کے اندر ایک خلیفہ نائب بنانا چاہتا ہوں، نائب بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا اللہ نائب کس کے لیے بنا رہا ہے؟ یہ تو زمین کے اندر آیا فتنہ فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، خون بہائے گا، قتل و غارت گری ہوگی. تو یہ کیسی؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا تمہیں نہیں معلوم، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اللہ رب العالمین نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا اس کو میں خلافت کا تاج پہنانا چاہتا ہوں. تو مفسرین نے لکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم اس لیے کھائی جس خلافت کا وعدہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے اس کا اعلان کیا تھا، وہ والا وعدہ مکمل طریقے سے، اتم طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. صلی اللہ وہ زمانہ سب سے بہتر. اس لیے رب العالمین نے قسم کھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اب قسم کیوں کھائی؟ کس بات کے لیے؟ انسان کو متنبع کرنے کے لیے، انسان کو آگاہ کرنے کے لیے. کیا آگاہی ہے؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، لاس کے اندر ہے. عام انسان، ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. لیکن فرمایا الا، ہاں مگر، یاد رکھو کہ جس کے اندر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چار کوالٹیز جس انسان کے اندر ہوں گی وہ انسان خسارے میں نہیں، وہ انسان گھاٹے میں نہیں. گھاٹے والا، نقصان والا کون سا انسان ہے؟ فرمایا جس کے اندر یہ چار صفتیں نہیں ہوں، جس کے اندر یہ چار اوصاف آ گئے وہ انسان بچ گیا. یہی پیغام ہے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیوں؟
اس لیے کہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں. کتنی باتیں؟ 3. ایک ہے سورت پیغمبر. کیا ہے؟ سورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا ہے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا ہے مقصد بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 باتیں ہیں نا. ایک ہے سورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین تھے، کتنے جمیل تھے، آپ کی زلفیں کیسی تھی، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کا پسینہ کتنا خوشبو والا تھا، آپ کی چال، آپ کی گفتار، آپ کی رفتار، آپ کی آنکھوں کی چمک، آپ کے دانتوں کی چمک، آپ کے رخسار کی چمک، یہ کیسی تھی. ایک تو یہ ہے سیرت مصطفیٰ، یہ سورت مصطفیٰ ہے. سیرت مصطفیٰ. آپ نے کھانا کیسے کھایا، آپ نے تجارت کیسے کی، آپ نے عدالت کے اندر بیٹھے تو عدلیہ کے اندر انصاف کیسے قائم کیا، عدل و انصاف کو کیسے نظام کو نافذ کیا، آپ نے شاگردوں کو کیسے پڑھایا، آپ نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو کیسے تیار کیا، کس طریقے سے ان کو تعلیم دی، کیسی تربیت کی. ایک یہ ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے؟ سیرت. آپ نے تجارت کی، تجارت کیسے کی، آپ حکمران بنے، حاکم مدینہ بنے، اسلامک اسٹیٹ مدینہ منورہ کے سب سے پہلے حاکم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنے. آپ نے اسٹیٹ کے نظام کو کیسے رن کیا، کیسے چلایا. ایک تو یہ ہے، یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تیسری چیز ہے مقصد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بعثت مقصد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے بھیجا، مقصد کیا ہے. تو والعصر اس مقصد کو ظاہر کرتا ہے، نکھارتا ہے. اور زمانے کی قسم انسان کو یاد دلا کر، انسان یاد رکھ، تیرا جس زمانے میں رہ رہا ہے یہ زمانہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ برف جو ہے جس طرح وہ پگھلتی ہے، تجھ سے یہ زمانہ جاتا جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے. یاد رکھ، رک جا، سنبھل جا اور اپنے آپ کو سدھار دے. اپنے اندر 4 کوالٹیز پیدا کر دے، 4 کوالٹیز پیدا کر دے. اب پہلی کوالٹی کیا ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. اب ایمان میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایمان میں کتنی چیزیں اہم ہیں؟ 2. ایک ایمان ہے ایمان باللہ، اور ایک ہے ایمان بالرسالہ، جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو گویا اب ایمان جو ہے، یہ 2 ایمان میں عقیدہ جسے ہم کہتے ہیں، بلیف جسے کہتے ہیں. اب یہ عقیدہ جو ہے یہ 2 چیزوں پر انحصار، بڑی اس کے اندر اہم ہے، اہمیت والی چیزیں عقیدے کے اندر 2 چیزیں. ایک ہے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان، اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان. یاد رکھنا، انسان کے سارے اعمال، انسان کے تمام صدقات، انسان کی مالی اور بدنی عبادات، انسان کی فزیکلی عبادات، ہر قسم کی زبانی عبادتیں، ہر قسم کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہیں، جب تک انسان کے اندر یہ 2 چیزیں نہ پائی جائیں، 2 عقیدے، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان. یعنی تو اللہ، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالہ، یہ 2 ضروری ہیں. اب ایمان باللہ، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان. اب اللہ کی ذات کے اوپر ایمان، اسے کہا جاتا ہے توحید، عقیدہ توحید، کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی زار ہے، وہی نافع ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، انسان کی بگڑیاں بنانے والا وہی ہے، انسان کی حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، بیماروں کو صحت دینے والا اللہ ہے، انسانوں کو بیماریاں دینے والا اللہ ہے، بچے دینے والا اللہ ہے، بچوں کو بچے دینے والا اللہ ہے، بچے جوان کرنے والا اللہ ہے، جوانی کے اندر بچوں کو موت طاری کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت کاملہ رکھنے والا با اختیار، صرف مختار جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ہر زمین کا کائنات کے اندر ذرہ ذرہ جو حرکت کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے. میں بولتا ہوں
اللہ کے حکم سے، میری آنکھیں کھلتی بند ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے، آپ کانوں سے سن رہے میری باتوں کو اللہ کے حکم سے، یہ سارے کا سارا نظام چل رہا ہے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ چیز آ گئی۔ اس کے بعد پھر دوسری جو چیز ہے کہ انسان سمجھے جب خالق مالک رازق اللہ ہے تو پھر عبادت کا استحقاق، ہر قسم کی عبادت کا استحقاق مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ ہی ایلیجبل ہے کہ انسان اس کی ورشپ کرے، اسی کے سامنے اپنا سر جھکائے، اسی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھے، اسی سے دعائیں کرے، اسی سے مرادیں مانگے، اسی سے سب کچھ مانگے۔ کیوں؟ بگڑیاں بنانے والا وہی ہے۔ عبادت کا استحقاق بھی کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جب یہ عقیدہ سمجھ آ گیا، اس کے بعد دوسری جو چیز ہے جس کے اوپر انسان کے عقائد وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب اگر سارے عقیدے ٹھیک ہیں، دو عقیدے نہیں ہیں، تو انسان کا نہ ایمان قبول ہے نہ اس کا عمل قبول ہے۔ پہلا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان، اور دوسرے نمبر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان، کیسا ایمان کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیز قرآن کریم جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کو ماننا کہ اللہ کی کتاب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، آپ کے بعد قیامت تک دوسرا پیغمبر آنے والا نہیں۔ یہ عقیدہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عبدہ و رسولہ، پہلے اللہ کا بندہ تسلیم کرنا، اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر اس بات کا اقرار کرنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، قیامت تک کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ جو دعوی نبوت کرے گا تو کون ہوگا؟ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، یاد رکھو میرے امتیو، یاد رکھو میرے امتیو، میرے بعد 30 کذابون، 30 بڑے جھوٹے آئیں گے، جھوٹے دعوے دار آئیں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ انا نبی، میں نبی ہوں، لیکن یاد رکھنا میری امت کے فردو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ عقیدہ ہونا، اور پھر اس کے بعد ایک دو چیزیں اور سمجھ آئیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہم نے ایمان لے آئے کہ آپ اللہ کے بندے ہی، بندوں میں سے اللہ نے آپ کو منتخب کر کے رسالت کا تاج، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا، اس کے بعد پھر اس عقیدے کو رکھیں دل کے اندر کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی محبتوں کا محور اور مرکز اللہ کی ذات کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ آج ہم ایک بات میں کافی دنوں سے سوچتا رہا کہ آج ہم گلی کوچوں میں آوازیں سنتے ہیں، میں عاشق، میں محب، مجھے محبت ہے، مجھے عشق ہے، مجھے محبت ہے، مجھے عشق ہے، نعرے سنتے ہیں، لیکن یہ نعرہ زبان کی نوک پہ تو سن رہے ہیں، شاعر آتا ہے، نعت خواں آتا ہے، نعت پڑھ رہا ہے، عشق کے اندر ڈوبتا ہے اور ان کو ڈبونے کی کوشش کرتا ہے، اوپر سے نوٹوں کی برسات ہوتی ہے تو شاعر بھی اور وجہ میں آتا ہے، جوش میں آتا ہے، لیکن ہوش اس کے پاس ہوتا نہیں۔ سننے والے بھی نعرے مارتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اگر یہ سچا عاشق ہوتا تو عاشق تو وہ ہوتا ہے جو اپنے معشوق کے نقش قدم پہ چلتا ہوتا ہے، معشوق کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی فرمایا کان معی فی الجنہ، وہی میرے ساتھ جنت میں ہوگا، وہی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو گویا محبت کس چیز کو چاہتی ہے؟ محبت چاہتی ہے سنت کی پیروی کو، پیغمبر کی اقتداء کو، پیغمبر کی اطاعت کو۔ اگر تابعداری نہیں، اطاعت نہیں، پیغمبر کا نقش قدم نہیں، تو پھر یہ نعرہ میں سمجھتا ہوں گلیوں کوچوں میں مجھے آوازیں آ رہی ہیں، میں سن رہا ہوں، لیکن مجھے اس نعرے کے اندر حقیقت نظر نہیں آ رہی، یہ صرف زبان کی نوک پہ نظر آ رہا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ نے انسانیت کے دلوں کے اندر ایک ذات کی محبت ڈالی تھی،
اس ذات کا نام کیا ہے؟ رب العالمین. رب العالمین. اس رب کی محبت جب انسانیت کے دل کے اندر ڈال دی تھی تو پھر انسانیت اس رب کی محبت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی. پھر ابو بکر و عمر عثمان و علی کے دل کے اندر جب اللہ کی محبت رچ بس گئی تو انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اسی انداز میں جس طرح رب نے چاہی. تو پھر کیا ہوا؟ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مال مانگتے ہیں تو گھر کے سارے سامان کو اٹھا کر لاتے ہیں. جان مانگتے ہیں تو جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں. قربانیاں ہیں, سب کچھ قربان کر رہے ہیں. لیکن آج اتنی سی قربانی ہم نہیں دے سکتے کہ نعت خان آتا ہے, نعت پڑھتا ہے, کلین شیو ہوتا ہے, اتنا نہیں کرتا کہ میں نام لے رہا ہوں محبت کا تو محبت میرے زبان تک ہی ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. اللہ میں دل کے اندر کسی اور کو بھی سجایا ہوا ہے. تو دل سے غیر اللہ کو نکال کر اللہ کی محبت ڈال دی جائے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت مل جائے گی, سچا عشق مل جائے گا. تو پھر زبان سے عشق نہیں ہوگا, پھر دل کے اندر سے ہوگا, دل کے اندر سے آئے گی محبت. تو میں انہی کلمات سے اجازت چاہتا ہوں. ہمارے نہایت محترم جناب مولانا اکرم صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے. تو یہ تو میں نے بہت زیادتی کی, ہمارے بزرگ ہیں, ان کی موجودگی میں چند باتیں کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ, یعنی یہ جو صورت میں نے پڑھی تھی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ ایمان لانا اور دوسرے نمبر پر عمل صالح, اعمال صالحہ کرنا. اور پھر جب ہم ایمان کو سمجھ گئے, اعمال صالحہ کرنے لگے, تو جب اس کو ہم نے حق سمجھا اور سمجھے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم جڑ گئے یہ واقعتاً حقیقت کے اندر یہ صحیح لوگ ہیں, تو پھر کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالحق. اس پیغام کو, اس دعوت کو, اس نظریے کو لے کر پوری انسانیت تک پہنچنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ دیکھو یہ دین ہے. پہلے خود اس کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. قل آمنت باللہ ثم استقم, پہلے ایمان لاؤ, پھر اس کے اوپر استقامت کا مظاہرہ, پھر اس کو آگے دوسروں کو پہنچاؤ. پھر ظاہر ہے جب آپ توحید کو مانیں گے, جب پیغمبر کی رسالت کو مانیں گے, اور پیغمبر کے بعد کسی کو نبی نہیں مانیں گے, پیغمبر کے بعد کسی اور کو نبی نہیں مانیں گے, پھر تمہارے اوپر مشکلات آئیں گی, تمہاری راہیں روکی جائیں گی, تمہیں ہر قسم کا تشدد کیا جائے گا. تو فرمایا جب یہ عقیدے کے اندر بھی اور عمل کے اندر بھی اور دعوت کے سلسلے میں جب تم نکلو گے تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی. لیکن یہ نہیں جب مصیبت آئی, پولیس کا ڈنڈا آ جائے, جیل آ جائے, ہتکڑی آ جائے, کوئی ایسا تشدد آ جائے تو راہ سے فرار ہو جاؤ. نہیں, وتواصوا بالصبر, خود بھی جم جاؤ, ڈٹ جاؤ, اور اپنے اردا گرد جس کو دیکھو جس پہ تشدد ہو رہا ہے اس کو بھی کہو صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میرے برطانیہ کے مسلمان بھائیوں, ایسا نہ ہو, خدا نہ کرے وہ وقت آ جائے کہ جب ہم یہاں پر ہوں ہمارے ایمان کو چیلنج ہو جائے تو پھر ہم ایمان کو چھوڑ دیں. ایمان کو کبھی نہ چھوڑنا, ایمان کو کبھی نہ چھوڑنا. موت کو قبول کر لینا, اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینا, لیکن اپنی ذات کے لیے یہ نہ ہو کہ دین کو ہم قربان کرنے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت دے اور آپ سب کو بھی اللہ استقامت دے. یہ تھے حضرت مولانا اسلام علی شاہ صاحب, امام اور خطیب مدرس ویکفیلڈ جامع مسجد, جمعیت علماء برطانیہ کے جوائنٹ سیکرٹری. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین نصیب فرمائے. انہوں نے حق گوئی, حق کا پیغام ہم تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم کے اندر اور ان کے عمل کے اندر برکتیں نصیب فرمائے. آئندہ بھی ان کے علوم سے, ان کے عمل سے زیادہ سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. I would like to translate just a couple of things because there are sisters and brothers